Hello, dear fellows. Welcome to the Track to CSS. This is Uzair Balozada, and today we are going to discuss another video of conflict. And as you know, that we have been discussing other theories of conflict, like John Burton's theory, Abraham Maslow's theory, and Edward Hauser's theory. And this is the part of that series. And today's theory that we are discussing is Joel Galtung's structural theory of imperialism. व्यूअर्स आपने कभी नोटिस किया है, आपने कभी गौर किया है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कुछ स्टेट्स, कुछ नेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और कुछ बहुत ज़्यादा वीक हैं या अंडर डेवलप्ड हैं. तो इस रिलेशन को जॉल गोल्टुंग ने एक इम्पीरियलिस्टिक एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है कि जिस पार्ट में डेवलपमेंट है वहाँ पीस है और जिस पार्ट में अंडर डेवलपमेंट है, जो स्टेट्स, जो नेशंस वीक हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट है. तो उसने इस स्ट्रक्चरल यानी इंपीरियलिज्म की जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह डेवलप्ड वर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की रिलेशंस डिज़ाइन किए गए हैं. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इन कंटेंट को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. जॉन गॉल्टुंग्स की थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म बेसिकली वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरह इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल या सोशल इम्बैलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो किस तरह ग्लोबल सिस्टम उस एक्सप्लॉयटेशन को फ्यूल कर रही है. और ये जो स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म है, यानी जो आज की इंपीरियलिज्म है, ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म से. यानी ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म में क्या होता था कि एक स्टेट या एक नेशन दूसरे नेशन पे डायरेक्टली रूल करती थी. लेकिन अब जो आज मॉडर्न इंपीरियलिज्म है जिसकी जॉन गॉल्टुंग बात कर रहा है, वो ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक नेशन जो कि पावरफुल है, जिसके पास पावर है, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल टूल्स को यूज़ करके एक दूसरे नेशन की एक्सप्लॉयटेशन करती है, जिससे उस नेशन के अंदर वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं. यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक कंसिक्वेंस है, यानी ये रिज़ल्ट है किस चीज़ की, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकती है. यानी जब इम्बैलेंस आ जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उससे दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं. या जो दो स्टेट हैं, जब एक स्टेट दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन करती है तो उन दोनों स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है. तो ये जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, बेसिकली जॉन गॉल्टुंग इसको दो स्टेट्स यानी कोर और पेरिफेरी स्टेट्स के थ्रू एनालाइज करता है. जॉन गॉल्टुंग बिलीव्स दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम. एक सेंटर स्टेट हैं और दूसरे पेरिफेरी स्टेट हैं. सेंटर वो स्टेट्स हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो सेंटर कहलाते हैं, और जो पेरिफेरी स्टेट्स यानी जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उसने उनको पेरिफेरी का नाम दिया है. अब इनकी जो रिलेशन है दोनों स्टेट्स की, ये दोनों स्टेट्स की रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करते हैं. वो किस तरह? उसका कहना है कि ये जो सेंटर स्टेट हैं, सेंटर स्टेट के अंदर एक जो प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी है वो सेंटर कहलाता है. यानी एक सेंटर स्टेट के अंदर एक सेंटर पॉपुलेशन है, ग्रुप है, और एक पेरिफेरी ग्रुप है. यानी सेंटर के अंदर दो क्लासेस हैं, एक हाई क्लास है, दूसरा लो क्लास है. और इसी तरह जो पेरिफेरी स्टेट है, पेरिफेरी स्टेट के अंदर भी एक सेंटर क्लास है यानी एलीट क्लास है, और दूसरी जो क्लास है वो क्लास पेरिफेरी की क्लास है. यानी फॉर एग्जांपल किसी स्टेट की एग्जांपल ले लें, हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान एक पोर कंट्री है. इसके अंदर दो क्लास हैं, एक एलीट क्लास है यानी उसे सेंटर का नाम दिया है उसने, और एक पेरिफेरी क्लास है जो कि सेकेंडरी सिटीजन्स हैं. तो इसी तरह उसका ये मानना है कि जो सेंटर के अंदर यानी जो डेवलप्ड नेशन है, स्टेट है, उसके अंदर एक क्लास एलीट की है. उस एलीट की
پیریفیری کے اندر جو ایلیٹ ہے اور سینٹر کے اندر جو ایلیٹ ہے، ان دونوں ایلیٹ کی جو انٹرسٹ ہے وہ ان میں ہارمنی ہے، وہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. یعنی امریکہ کے اندر جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی انٹرسٹ اور پاکستان کے اندر کی جو ایلیٹ کلاس ہے، دونوں کی اس انٹرسٹ کی ہارمنی ہے، کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ سینٹر کے اندر جو پیریفیری یعنی جو سیکنڈ کلاس ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہ سینٹر کے غریب طبقے کا پیریفیری اسٹیٹ کے اندر کی جو غریب طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کی کلیش آف انٹرسٹ ہے، یعنی ان کی کنورجنس نہیں ہے. فار ایگزامپل امریکہ کی ایلیٹ کی پاکستانی ایلیٹ کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے وہ شیئرڈ ہے، لیکن امریکہ کے اندر جو پور ہے اس کی انٹرسٹ پاکستان کے پور کے ساتھ انٹرسٹ شیئرڈ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ ہے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ. اب یہاں پہ وہی بات کر رہا ہے کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے یعنی کور اسٹیٹ ہیں اور ڈیولپنگ ورلڈ ہے جو پیریفیری اسٹیٹ ہیں، ان کی 3 کیریکٹرسٹک ہیں ان کے ریلیشنز کے. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ہے کور کے اندر دا کور ان دا سینٹر، یعنی سینٹر کے اندر ڈیولپڈ نیشن کے اندر جو کور یعنی ایلیٹ گروپ ہے اور پیریفیری کے اندر جو ایلیٹ گروپ ہے، دونوں گروپ کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، ہارمنی آف انٹرسٹ ہے. یعنی کسی بھی ملک کے اندر جو کہ ڈیولپ ہے اور جو دوسرے ملک جو انڈر ڈیولپ ہے، دونوں کی ایلیٹس کی انٹرسٹ کی ہارمنی ہے. اسی طرح سیکنڈ کیریکٹرسٹک میں وہ کہتا ہے کہ لیسٹ ہارمنی ود ان دا پیریفیری نیشن، یعنی پیریفیری نیشن کے اندر کسی غریب ملک کے اندر جو اس کی عوام ہے ان کی انٹرسٹ میں کلیش ہے، ہارمنی نہیں ہے. لیکن سینٹر کے اندر جو پیریفیری ہے ان کی انٹرسٹ میں ہارمنی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پیریفیری کے اندر یعنی پیریفیری جو سینٹر کے اندر پیریفیری ہے، یعنی ایک ڈیولپڈ کنٹری کے اندر جو غریب طبقہ ہے وہ زیادہ پریویلیجڈ ہے دین دا پیریفیری ان دا پیریفیری. یعنی کسی غریب ملک کے اندر ایک غریب گروپ کی جو یعنی وہ ان پریویلیجڈ ہے، جبکہ سینٹر کے اندر جو غریب ہے وہ زیادہ پریویلیجڈ ہے. وہی جو ایگزامپل میں نے دی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو پور کلاس ہے وہ زیادہ پریویلیجڈ ہے ایز کمپیئر ٹو کسی افریقن کنٹری کے اندر کی کسی غریب کی. تو وہ سیکنڈ کیریکٹرسٹک میں یہ کہہ رہا ہے. تھرڈ کیریکٹرسٹک میں یہ کہہ رہا ہے کہ کلیش آف انٹرسٹ بٹوین دا پیریفیری ان دا پیریفیری اینڈ دا پیریفیری ان دا کور اسٹیٹس. یعنی جو غریب ملک کے اندر یہاں پہ ہم نے بات کی کہ کسی غریب ملک کے کسی ڈیولپنگ اسٹیٹ کے اندر جو پیریفیری ہیں اور جو دوسرے ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر نیشن کے اندر جو پیریفیری ہیں، دونوں کی کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ ہے. شفٹ یعنی کہ ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں یعنی جو ویسٹرن انڈسٹریز ہیں وہ گلوبل ساؤتھ میں شفٹ کیے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کو چیپ لیبر ملتی ہے. لیکن اس سے جو گلوبل نارتھ کی لیبر ہے ان کے انٹرسٹ کو ہارم کیا گیا ہے. اسی لیے جو وہاں کے پیریفیری ہیں اور یا جو دوسرے غریب ملک کے اندر پیریفیری ہیں ان کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں، وہ ان میں ہارمنی نہیں ہے. تو اس پرنسپل کی بنیاد پر یعنی کور اور پیریفیری کی جو ریلیشن ہے اس کی بنیاد پر گالتونگ 5 فیچرز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے امپیریلزم کے، کہ امپیریلزم کن کیریکٹرسٹکس اور فیچرز کے ساتھ انٹرنیشنل سسٹم کو انفلوئنس کر رہی ہے. تو اس نے 5 آئیڈینٹیفائی کیے: اکنامک امپیریلزم، پولیٹیکل امپیریلزم، ملٹری امپیریلزم، کمیونیکیشن اور کلچرل امپیریلزم ہے. یعنی 5 کیریکٹرسٹک ہیں امپیریلزم کے جو کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر کور اور پیریفیری یعنی ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ کی ریلیشنز کو ڈیزائن کرتی ہے. تو گالتونگ کے اکارڈنگ انٹرنیشنل سسٹم میں یعنی ود ان سوسائٹیز یعنی کسی نیشن کے اندر ایک گروپ ایمرج ہوتا ہے جو دوسرے گروپ کے خلاف کانفلکٹ میں انگیج ہوتا ہے، اور یا
دو اسٹیٹس کے درمیان جو کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے اس کے پیچھے جان گالتنگ یہی کہتا ہے کہ وہ امپیریل اسٹرکچر ہے. اب امپیریل اسٹرکچر کی جو ایک ٹول ہے وہ اکنامک امپیریلزم ہے. یعنی اکنامک امپیریلزم کے ذریعے ایک پاورفل نیشن دوسری ویکر نیشنز کو ڈومینیٹ کرتی ہے. وہ کس طرح؟ وہ اکنامک مینز کے تھرو ٹریڈ ریلیشنز. فار ایگزامپل آج جو ٹریڈ کی رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو رجیمز ہیں، وہ ویسٹ کے پاس ہیں. ویسٹ جس طرح کے رولز چاہتی ہے اسی طرح کے رولز بنتے ہیں باقی دنیا کو فالو کرنے کے لیے. اور اسی طرح انویسٹمنٹ ہیں اور ریسورسز ایکسٹریکشن ہے. جو پاورفل نیشنز ہیں، جو اکنامکلی اسٹرانگ نیشنز ہیں، وہ فار ایگزامپل اگر ویسٹ کی ہم ایگزامپل لے لیں تو ویسٹ کی جو ایکسپلائٹیشن ہے افریقن اسٹیٹ میں یا گلوبل ساؤتھ میں، وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ان کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ان کو را فارم میں امپورٹ کرتے ہیں، پھر ان کو فنش کر کے ان کو واپس انہی اسٹیٹس میں انہی نیشنز میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ود ڈبل پرائسز. تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاورفل ملٹی نیشنل کارپوریشن، کیونکہ اب جو ٹریڈیشنل امپیریلزم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ایم این سیز ہیں انہوں نے لی ہیں. اب وہ امپیریلزم کی ٹولز ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے اسٹیٹس کے اندر جہاں پہ ریسورسز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو منیمل کاسٹ میں وہ ان کو لیتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر انہی چیزوں کو وہ ڈبل پرائس میں انہی نیشنز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس سے ایک سائیکل آف ایکسپلائٹیشن بنتی ہے کہ یہ نیچرل ریسورسز یہاں پہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور واپس ہی پہ انہی چیز کو ڈبل پرائس پہ وہ واپس دیتے ہیں. تو یہ جو پرائس، یہ جو سائیکل ہے وہ ایک اسپائرل ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. تو گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ اکنامک ڈسپیرٹی کو ہم دیکھ لیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ویسٹ کے پاس جو اکنامک پاور ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے اندر جو ریسورسز ہیں، ایکسٹریکشن ہے، وہ ویسٹرن پاورز کی ایم این سیز ہیں، ان کے ذریعے وہ وہاں کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر چیپ پرائس پہ ان کو امپورٹ کرتے ہیں، ان کو پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈبل پرائس پہ. گالتنگ کے مطابق پولیٹیکل امپیریلزم اس اسٹرکچر کی سیکنڈ ٹول ہے. یعنی جو پاورفل نیشنز ہیں، جو امپیریلسٹک جن کی ڈیزائنز ہیں، وہ پولیٹیکل امپیریلزم کے ذریعے وہ ویکر نیشنز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں.